محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت ہوگی اصحاب یمین کی، دوسری ہوگی اصحاب شمال کی، یعنی دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اور تیسری ہوگی مقربین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جماعتوں کا تذکرہ فرمایا اور مقربین کے انعامات بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب یمین کے انعامات بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، داہنے ہاتھ والے یعنی جن کو اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور قیامت کے دن ان کو اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑا کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو اصحاب یمین ہیں، داہنے ہاتھ والے جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کیا کہنے ان کی قسمت کے، ان کے نصیب کے، بڑے خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں۔ کیا ہی ان کی شان ہوگی، کیا ہی ان کا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ فرمایا فی صدر مخضود، کہ یہ اصحاب یمین جنت میں عیش کر رہے ہوں گے بیری کے درختوں میں، ایسی بیری کے درخت جو بغیر کانٹے کے ہوں گے، جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، بے خاردار درخت ہوں گے جن پر خار نہیں ہوں گے، کانٹے نہیں ہوں گے۔ دنیا کے جو بیر کے درخت ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اور وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بیری کے درخت پیدا فرمائے ہیں، فرمایا ان پر کانٹے نہیں ہیں، وہ صاف ہیں، بالکل کانٹوں سے پاک درخت ہیں بیری کے، ان بیری کے درختوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیر کا درخت ہے یہ کانٹے دار درخت ہے، اس پر بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اور بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیری کے درخت کا تذکرہ فرمایا، انعام کے طور پر بیان فرمایا کہ جنت میں بیر کے درخت ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیر کے درخت کانٹوں سے پاک ہوں گے، بغیر کانٹوں کے ہوں گے، ان پر کانٹے نہیں ہوں گے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنت کے جو پھل ہیں، فروٹ ہیں، درخت ہیں، ان کے نام تو دنیا والے درختوں کے پھلوں کے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہے، ان کی بناوٹ اور ہے، ان کی ساخت اور ہے، ان کا حجم اور ہے، ان کا رنگ اور ہے، ان میں ذائقہ اور ہے، ان میں لطف اور ہے، ان میں سرور اور ہے۔ وہ مزہ، وہ لطف، وہ سرور، وہ ذائقہ دنیا کے کسی درخت میں نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے یہ درخت ہیں جن پر کانٹے ہیں، بیر کے درخت، جو جنت کے بیر کے درخت ہیں وہاں پر ان پر کانٹے نہیں ہوں گے، ہر کانٹے کی جگہ پر پھل لگا ہوا ہوگا، اور ایک پھل میں 72 مختلف قسم کے ذائقے ہوں گے، اور ہر ذائقہ الگ ہوگا، کسی دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا بھی نہیں ہوگا۔ ایسے بہترین پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ہر پھل کا ذائقہ 72 قسم کے مختلف ذائقے، اور کسی سے ملتے جلتے نہیں، الگ الگ ذائقے۔ کیا ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنے بہترین جنت کے پھل پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور وہ اصحاب یمین باغات میں ہوں گے جو
کیلے کے درخت ہوں گے، اوپر تلے کیلوں سے پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہوں گے، کیلوں کے باغات ہوں گے، ان پر پھل ہوگا لدے ہوئے پھل سے، پکے ہوئے کیلے۔ یہ بھی بہت بہترین فروٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ دنیا میں ظاہر فرمایا ہے۔ کتنا بہترین نرم قسم کا فروٹ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین پیکنگ کی ہے، اسے پیک کیا ہوا ہے۔ تو جنت کے جو کیلے ہوں گے ان کا نام بھی کیلا ہے، لیکن وہ اعلیٰ قسم کے کیلے ہوں گے۔ ان کا مزہ، ان کا لطف، ان کی شیرینی، ان کی افادیت اور ہوگا، بہت اعلیٰ قسم کے کیلے ہوں گے، اور کیلے کے درخت فرمایا پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، ہر وقت کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور ظل ممدود، اور بہت لمبے سایہ والے درخت ہوں گے، بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے، دور تک چلے جائیں۔ ان درختوں کے سائے کی تفصیل حدیث پاک میں آتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درخت اتنے بڑے ہیں، ان کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑا چلاتا رہے، 100 سال تک گھوڑا چلائے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہے۔ اتنے زبردست لمبے سائے ہوں گے، اور اتنی زبردست چھائیں ہوں گی، پر لطف ماحول ہوگا، معطر ہوائیں ہوں گی، چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فرمایا وماء مسکوب، انہی باغات میں پانی جاری ہوگا، پانی کے چشمے جاری ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، بڑے عجیب و غریب انداز سے خوبصورت پانی چلتا ہوگا۔ یہ پانی پئیں گے بھی، نہائیں گے، پانی کے ساتھ کھیلیں گے، لطف اٹھائیں گے، لطف اندوز ہوں گے، سیر کریں گے، تفریح کریں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ جنت تو ہے لطف اٹھانے کے لیے، مزے لینے کے لیے۔ فرمایا اعلیٰ قسم کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا وفاکہۃ کثیرہ، صرف بیر کے درخت نہیں ہیں، صرف کیلے کے درخت نہیں ہیں، بے شمار قسم کے پھل ہیں، بہت زیادہ ڈھیر ہیں پھلوں کے، مختلف قسم کے باغات ہیں، ہر قسم کے پھل فروٹ میوہ جات کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کثیر ہوں گے۔ وہ کتنے زیادہ ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے زیادہ ہوں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا لا مقطوعات ولا ممنوعہ، اور یہ جو کثیر درخت ہوں گے، پھل ہوں گے، فرمایا کہ نہ تو ان میں کبھی کوئی کمی آئے گی، نہ ان سے روکا جائے گا، نہ روک ٹوک ہوگی۔ ان باغات کے پھلوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، جتنے کھاؤ، جتنے استعمال کرو، جتنے توڑو، کمی نہیں آئے گی۔ دنیا میں مختلف قسم کے باغات کے مختلف موسم ہوتے ہیں، یہ پھل سردیوں کے ہیں، یہ گرمیوں کے ہیں، یہ موسم برسات کے ہیں۔ سردیاں ختم ہو جائیں گی تو پھل ختم ہو جائیں گے، گرمیاں ختم ہو جائیں گی تو گرمیوں کے پھل ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ سدا بہار باغات ہوں گے، سدا بہار پھل ہوں گے، ہر وقت ہر موسم میں پھل موجود ہوں، کبھی کم نہیں ہوں گے، کم نہیں پڑیں گے، کمی نہیں آئے گی، کبھی روکا نہیں جائے گا۔ دنیا میں بعض باغات ہوتے ہیں، آدمی دیکھتا ہے، دل کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، میں پھل توڑوں، اجازت نہیں ہوتی، باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، نہیں آپ نہیں جا سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ جنت میں جدھر دیکھو باغ ہی باغات ہیں، اور جدھر مرضی آئے چلے جاؤ، جس درخت سے مرضی آئے پھل کھاؤ، توڑ لو، استعمال کرو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنی مرضی ہے۔ اور پھر فرمایا وفرش مرفوعہ، بلند و بالا اونچے قسم کے فرش ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے، ریشم کے، دبیز کے، اونچی اونچی نشستیں ہیں، اونچی اونچی مسندیں ہیں، ان پر بستر لگے ہوئے ہیں، فرش لگے ہوئے ہیں، تکیے بچھے ہوئے ہیں، تکیوں پر ٹیک لگے ہوئے،
لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، کہ یقین کرو ہم نے اس جنت میں جو حوریں پیدا فرمائی ہیں، عورتیں پیدا فرمائی ہیں، جنتی عورتیں، ان کو نئی اٹھان عطا فرمائی ہے، ان کو نئی اٹھان کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، نئی جوانی عطا فرمائی ہے۔ جنتی حوریں ہیں یا جو دنیا کی مومنہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائی ہے، جنت میں داخلہ نصیب فرمایا ہے، جنت کی تمام عورتیں، یہ فرمایا کہ ان کو اللہ نے نئی اٹھان عطا فرمائی ہے، نئی جوانی عطا فرمائی ہے، یہ جوان ہوں گی، ہمیشہ جوان رہیں گی، خوبصورت رہیں گی۔ دنیا میں جس قسم کی شکل تھی، یا بوڑھی ہوگی یا زیادہ عمر کی ہوگی، حسن میں کمی آ گئی، آخرت میں ان تمام مومنہ جنتی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نیا حسن عطا فرمائیں گے، نئی جوانی عطا فرمائیں گے، حوروں کو بھی اللہ تعالیٰ جوانی عطا فرمائیں گے، نئی اٹھان عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہمیشہ جوان رہیں گی، یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، حسن و جمال میں، خوبصورتی میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ پھر ارشاد فرمایا فجعلناہن ابکارا، کہ ہم نے ان کو کنوارا پن عطا فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، اپنے خاوندوں کے پاس رہنے کے باوجود یہ ہمیشہ جوان رہیں گی، کنواری رہیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ عرباً اترابا، فرمایا محبت سے بھری ہوئی ہوں گی۔ عروبہ عربی میں اس عورت کو کہتے ہیں جو خاوند سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو، اپنے خاوند پر فریختہ ہو، عاشق ہو، اور اپنے خاوند کی بھی محبوبہ ہو، منظور نظر ہو، اس کو عربی میں عروبہ کہتے ہیں۔ عرباً کا مطلب یہی ہے کہ وہ جنت کی عورتیں، حوریں اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے دلوں میں اپنے خاوندوں کی محبت بھری ہوگی۔ اترابہ، ہم عمر ہوں گی، خاوندوں کی ہم عمر ہوں گی، آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں جو جنتی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان ہر ایک کو جوانی عطا فرمائیں گے، ایسی جوانی جس پر کبھی بوڑھےپا نہیں آئے گا، اور وہ جوانی فرما 33 سال کی جوانی ہوگی۔ 33 سال کی جوانی جو ہے وہ پختہ جوانی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ 33 سال کا جوان بنا دے گا، اور اسی طرح جوان رہیں گے، مرد بھی، عورتیں بھی، جنتی لوگ بھی، ان کی حوریں بھی، ان کی خواتین بھی۔ فرمایا لاصحاب الیمین، یہ ساری نعمتیں اصحاب یمین کے لیے۔ پھر کیا کہنے اصحاب یمین، کیا شان ہوگی اصحاب یمین، جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کو اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے حسن و جمال کا دیدار کر رہے ہوں گے یہ اصحاب یمین، کامیاب لوگ، نیک اعمال والے۔ تو پھر ارشاد فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت آخری لوگوں میں سے۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی ہوں گی، کہ آقا علیہ السلام کی امت کے پہلے دور کے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک بڑی جماعت اصحاب یمین کی ہوگی، اور جو آخری دور کے لوگ ہیں ان میں سے بھی ایک بڑی جماعت اصحاب یمین کی ہوگی۔ تو دوسری امتوں میں سے بھی اصحاب یمین ہوں گے، مقربین بھی ہوں گے نیک، لیکن زیادہ تعداد جو ہے نا امت محمدیہ کی ہوگی۔ جنت میں جنتی لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد امت محمدیہ کی ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے جنتی لوگ ہوں گے، ان کی فرمایا کہ تمام امتوں کی 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفحے ہوں گی۔ 120 صفحوں میں سے 80 صفحے صرف امت محمدیہ کے ہوں گے، اور 40 صفحے بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امت کی ہوں گی۔ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کی
کتنی بڑی بڑی امتیں ہیں، لیکن ان ساری امتوں کی تعداد 40 صفیں ہوں گی اور امت محمدیہ کے جنتیوں کی تعداد 80 صفوں ہوگی۔ تو کتنی بڑی جماعت امت محمدیہ کی اصحاب یمین کی ہوگی اور جنتی لوگوں کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی، جنت کے انعامات پیدا فرمائے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اطاعت گزاروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے۔ تو بہت بڑا انعام ہے اور یہ حقیقت ہے، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں جنت سے نجات عطا فرمائے اور آخرت کی جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔